امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ اور امپلیمنٹیشن میں لیڈ گورنمنٹ لے سکتی ہے. I can't take it, you can't take it. ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر زرعی ترقیاتی بینک میں کیا کچھ کالا دھندا ہو رہا تھا جس کو چھپانے کے لیے صحافیوں کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں کرنے سے روکا گیا. ناظرین, یہ ایک مینجمنٹ آڈٹ رپورٹ ہے کارپوریٹ آڈٹ ڈپارٹمنٹ زرعی ترقیاتی بینک نے جو خود تیار کی, اور یہ لیٹسٹ آڈٹ رپورٹ ہے 3 جنوری اور 2011 سے لے کے 29 جنوری 2011 تک یہ آڈٹ ہوا صرف ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا, کیونکہ آج ہم صرف 1-2 کیسز آپ کو بتائیں گے اللیگل اپوائنٹمنٹس کے. جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ بتائیں گے. اور اس میں ایک میجر ریٹائرڈ انوار الحسین الوی صاحب ہیں جن کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بینک میں لگایا گیا ہے, اور اسی آڈٹ رپورٹ کے مطابق جو زرعی ترقیاتی بینک نے خود تیار کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انوار الحسن الوی کو کنوکٹ ہوئے, انہیں کورٹ مارشل میں سزا ملی آرم فورسز کی طرف سے, اور اس کے باوجود انہیں یہاں پہ لگایا گیا. اسی طرح چیف آپریٹنگ آفیسر روحی خان کی اپوائنٹمنٹ کے کیسز ہیں. بہت سارے بریگیڈیئرز ہیں اس میں, جس میں بریگیڈیئر ساجد حمید کا نام آتا ہے, بریگیڈیئر انجم سعید کا نام آتا ہے, کچھ لیفٹیننٹ کرنلز ہیں مقصود چیمہ, لیفٹیننٹ کرنل کے بی علیم, غلام ادریس, لیفٹیننٹ کرنل محمد افتخار, لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ شاہد رفیق, میجر میاں اجاز, میجر ریٹائرڈ تصور گجر, میجر ریٹائرڈ محمد مسعود, ڈی آئی جی طاہر انور پاشا, ڈی آئی جی ریٹائرڈ غلام حیدر مرد. یہ وہ سارے کیسز ہیں ناظرین جو آڈٹ رپورٹس میں بھی ہیں. ان کی اللیگل اپوائنٹمنٹس پر کافی سارے سوالات ہیں اور بہت کچھ کنٹروورشل وہاں پہ ہو رہا ہے. لیکن آج ہم بات کریں گے پرویز ملک صاحب سے, مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کر رہے ہیں. کیسے صاحب ہیں ذکا اشرف صاحب, آپ تو جانتے ہوں گے. جی دیکھا ہے جی, لاہور میں رہتے ہیں, بزنس مین ہیں, اچھی پرانی پولیٹیکل فیملیز ہیں. بٹ آئی تھنک جو ہمارے صحافی بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے وہ تو بڑا کنڈیمیبل ہے کہ جی وہ صحافیوں کو اگر آپ روکیں گے اور ایسا راؤڈزم کریں گے وہ تو میں سمجھتا ہوں پرمیسیبل بیانی سٹینڈرڈز نہیں ہے. اور پھر وہ جو آپ کے وائس پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, آئی وش کہ ان کا بھی نمائندہ یہاں ہوتا. ہم نے ان کے نمائندے ذکا اشرف صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی, ان کے میڈیا مینیجر اشراق کسانہ سے بھی کہا تھا, اور انہوں نے کہا کہ آج کم از کم وہ نہیں آ سکیں گے. ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ کل جو واقعات ہوئے وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں, اور انہوں نے ہمیں بھی یہ کہا, جیسے کل انہوں نے کہا کہ خبریں آپ کچھ اور کریں, ہمارے کہنے پہ کریں, کہ آج آپ یہ پروگرام نہ کریں. دیکھیں بینک کی اوور آل جو کنٹرول کی جو باتیں ہوتی ہیں جو اکثر کی جاتی ہیں وہ تو اتنی اچھی نہیں ہے کہ جی the bank is not doing very well. مطلب بینکنگ کے لحاظ سے, ریکوری کے لحاظ سے, وہ جو جنرل ایک چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ اسپیسیفک تو یہ ان کو ہی پتہ ہے جن لوگوں نے یا تو آڈٹ کیا ہے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ذکا اشرف صاحب جو ہیں وہ سگے بھائی ہیں عشرت اشرف کے, جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی وومن ونگ کی ممبر. دیکھیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, میری بہن بھی کسی اور پارٹی میں ہے بھی ہے, اور ایسی بات نہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دے آر انڈیپینڈنٹ, ان کی اپنی ہے, بہن بھائی ہیں اور سارے کرتے ہیں. مگر پرویز ملک صاحب آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے بھی ممبر ہیں, چیئرمین شپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہے, چودھری نثار صاحب کافی ووکل لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہیں, بہت سارے مشکل مسئلوں پہ بھی بولتے ہیں, آئی ایس آئی پہ بڑا کھل کے بولتے ہیں. زیڈ ٹی بی ایل کا کوئی کیس آیا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس؟ زیڈ ٹی ایل کے بھی ایشوز آئے تھے جی, یہ پیچھے آئے تھے, اینڈ وی ور ویری اسٹرکٹ, اور ان کو شاید کو تھوڑا ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ اس کو ٹھیک کر کے ریگولرائز کر کے لے کے آئیں. تو مطلب وی آر کانشیس آف دیٹ, ناٹ کہ زیڈ ٹی پی ایل کو ہم نے کچھ سنگل آؤٹ کیا, وی آر ڈوئنگ اٹ ود ایوری بڈی. ہر بینک کے جو سرکاری ادارے ہیں جو آتے ہیں تو ان کی ہم اسکروٹنی. پرویز ملک صاحب وہ ڈیٹیل بھی آپ سے پوچھتے ہیں. ہارون اختر صاحب پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے ہیں, ذکا اشرف صاحب کیسے آدمی ہیں؟ لیکن پہلی بات میں اس پہ آتا ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایشو اتنا بڑا نہیں تھا. امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, لیبر منسٹری کے نیچے آتا ہے, اور یہ ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں ریڈ کرتے ہیں, اور وہ ریڈ بھی ایک اور گورنمنٹ کے ادارے میں کرنا. تو مجھے اس میں کچھ ان کی انٹرنل پارٹی رفٹ نظر آ رہی ہے, بیکاز یہ جرت نہیں ہوتی ای او بی آئی کی ریڈ کرنا ایک اور گورنمنٹ ادارے پہ اپنی منسٹری سے پوچھے بغیر. اب ان کا جو منسٹر ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ریڈ کی ان کو خبر تھی,
اور وہ بڑے ڈیفینسو ہوئے تھے, اور اس ڈیفینسو میں انہوں نے یہ غلطی, اٹ از اے رانگ ججمنٹ کال جو انہوں نے کی ہے. اتنے چھوٹے سے ایشو کو اتنا بڑا ایشو بنا کے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس کی ججمنٹ تھی. ایک بات, زکریا اشرف صاحب کو میں جانتا ہوں, میں نے ان کو آپریٹ کرتے دیکھا ہے, اور میں بڑا حیران ہوں کیونکہ وہ بیسکلی ہی از اے پبلک ریلیشننگ مین, ہی از بیسکلی نون ایز اے پی آر مین, اور وہ تو پریس کے ساتھ تعلقات بنانے کے ان کے ذہن میں ہوتا ہے, بگاڑنا ذہن نہیں ہوتا. سو لہٰذا کل کی جو کاروائی ہے وہ ان کی پرسنالٹی کو ڈپکٹ نہیں کر رہی. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر کوئی انٹرنل رفٹ تھی جس کی وجہ سے یہ ریڈ پلان کر کے کیا گیا. پارٹی کے اندر رفٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ نظر محمد گوندل صاحب؟ نہیں, گوندل صاحب تو ہے ہی نہیں لیبر منسٹر, مجھے نہیں پتا آپ کون ہے لیبر منسٹر, جو بھی لیبر میں کون ہے ان کا لیبر منسٹر. ای او بی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ نظر محمد گوندل صاحب کے بھائی ہیں. اچھا, there is something wrong because یہ دیکھیں نظر محمد گوندل صاحب کے زکریا اشرف صاحب بیٹے فروخ سہیل گوندل illegal appointment. زکریا اشرف صاحب کی افیلیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں. تو پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہوتے ہوئے ان کے بغیر پوچھے اس طرح کا ریڈ جو ہے وہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں عام حالات میں ریڈ نہیں ہوتا, بات ہوتی ہے ٹھیک ہے, وہ نوٹس آ کے دیتے ہیں, اس طرح کا ریڈ نہیں ہوتا. اس لیے there is something wrong, اور اس لیے وہ بینک جو تھا وہ اس رائیولری کے پیچھے سٹینڈ ٹو تھا, اور وہ پورا جو سمجھا کہ یہ کوئی اپوننٹ کرا رہا ہے, اور اس نے پھر اس کو ریاکٹ کیا. سو مجھے یہ حالات کوئی نارمل حالات نہیں لگ رہے. یہ نارمل لائف میں بزنس انسٹیٹیوشنز میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, اور وہ بھی گورنمنٹ کا ادارہ. بھائی وابڈا کے کتنے بل دینے گورنمنٹ کے اداروں میں, وابڈا ریڈ کرتی ہے. یہ there is something wrong there. جہاں تک بات ہوئی کل کا ہوا, یہ بہت ہی غلط ہوا. میرا خیال ہے کہ جتنا کنڈیم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. جرنلسٹ جو ہیں اپنا کام کرتے ہیں, کیمرہ مین اپنا کام کرتے ہیں, اور اس طرح بے دردی سے ان کو مارا گیا. اور جن لوگوں نے اس میں اپنا ڈسکریشن استعمال کیا, آئی تھنک دے شوڈ بی پٹ ٹو ٹاسک. اس پہ ایک جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا. اور جہاں تک بینک کے حالات کا تعلق ہے, دیکھیں اب ہم نے ایک سائڈ سنی ہے, مزید بات بھی کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.